اے مالک، نہ ہم نے تجھ کو دیکھا ہے نہ ہم کبھی ملے ہیں، پھر یہ کیسا رشتہ ہے کہ درد کیسا بھی ہو یاد تیری ہی آتی ہے۔ شدت درد میں ہونٹوں پر دعا کا ہونا، ثابت اس سے بھی تو ہوتا ہے رب کا ہونا۔ سب سے اچھی طلب اللہ کی طلب ہے، اور سب سے اچھی یاد اللہ کی یاد ہے۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ انسان عمر سے نہیں فکر سے بوڑھا ہوتا ہے۔ حلال تھوڑا ہونے کے باوجود برکت کا خزانہ ہوتا ہے، اور حرام خزانہ ہونے کے باوجود برکت سے محروم ہوتا ہے۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں ایک اچھا انسان بننا زیادہ بہتر ہے۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ دوسروں کو خود سے بہتر ہی سمجھو، کیا پتہ ان کا اللہ سے معاملہ آپ سے بہتر ہو۔ الفاظ مردہ ہو جاتے ہیں جب سمجھنے والا خاموش ہو اور نہ سمجھنے والا داد دینا شروع کر دے۔ دنیا کے لیے اتنا عمل کیجیے جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا عمل کیجیے جتنا وہاں رہنا ہے۔ کچھ لوگ مذاق کا سہارا لے کر ساری باتیں کہہ دیتے ہیں۔ جب انسان دوسروں کی بات نہیں سمجھنا چاہتا تو وہ اونچا بول کر خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہو، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتے ہیں۔ ہم اپنی نظر میں کبھی غلط نہیں ہوتے، اور کوئی ہماری نظر میں کبھی صحیح نہیں ہوتا، اور شاید یہی انسان کی فطرت ہے۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب کتاب مذاق لگتا ہے؟ ترقی اتنی کہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگوں کو سن لیں، بے بس اتنے کہ پاس بیٹھے لوگوں کی تکلیف محسوس نہ ہو۔ اگر کوئی آپ سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا آپ سے وابستہ ہونا آپ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ یہ راز تو میزان عمل پر ہی کھلے گا۔ ہر شخص کہتا ہے کہ وفادار ہم ہی ہیں۔ انتظار کرنے کی صلاحیت کو صبر نہیں کہا جاتا، بلکہ انتظار کے دوران اپنے آپ کو سنبھالے رکھنے کی طاقت صبر کہلاتی ہے۔ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ ایسی نیکی کی کوئی قیمت نہیں جسے کرنے والا کہے کہ میں نے کی ہے۔ آپ وہ نہیں جو دوسرے لوگ آپ کو سمجھتے ہیں، آپ وہ ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے۔ نہ سمجھنے والے نہ سمجھو کو بآسانی سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن غلط سمجھنے والے عقل مندوں کو بالکل بھی نہیں سمجھایا جا سکتا۔ خاک سے بنے انسان میں اگر خاکساری نہ ہو تو اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے، اور جب کسی نے آپ کو چھوڑنا ہوگا تو سب سے پہلے اس کے بولنے کا انداز بدل جائے گا۔ بعض دفعہ اللہ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیزیں یا شخصیات اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف آپ اور اللہ باقی رہ جائے۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔
کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا موجود ہے، تم حساب نہ کرو۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے، وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ لوگوں کی مدد کرو، اچھے اخلاق اپناؤ، اس جہاں سے ایسے گزرو کہ تمہاری مہکتی ہوئی یادیں باقی رہ جائیں۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح اللہ کی خاطر اپنے نفس پر قابو پا لینا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ وہ کیا چیز ہے جس سے دل میں نرمی آئے؟ آپ نے فرمایا، حلال کھانے سے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جسے یہ بات خوش کرتی ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی کمائی کو حلال اور پاکیزہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے، اسے وہ عزت ہی برباد کر دیتی ہے۔ انسانوں سے محبت کرو، یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ اچھی سوچ اور نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کی سوچ ہمیشہ نکھری صبح کی طرح اجلی اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ علم رکھنے والے سے لڑنا آسان ہوتا ہے، پر یقین رکھنے والے سے لڑنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے، دل کی خواہش ہو یا نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھ سے فائدہ حاصل کرے، اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں ان سے فائدہ حاصل کروں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، مال چاہتا ہوں، رتبہ چاہتا ہوں، عزت چاہتا ہوں، اپنے اندر سے آنے والی ان آوازوں کو تو روک دے تاکہ تجھ پر راز کھل جائیں۔ جس کے بدن میں بے دین نفس مر گیا ہے، سورج اور بادل اس کا حکم مانتے ہیں۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ مہنگے لباس میں گھٹیا لوگوں کو دیکھا گیا ہے اور سستے لباس میں مہنگے لوگ دیکھے گئے ہیں۔ کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا، اگر اس سے محبت ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر ہی لیتے ہیں، اور اگر محبت نہ ہو تو خامیاں تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ انسان کا دل غنی ہو۔ آج کے دور میں سچ بولنے پر حیران ہوا جاتا ہے کہ یہ کیسا بے وقوف ہے جو اپنے پیر پر خود کلہاڑی مار رہا ہے۔ اپنا ماضی، اپنا گریبان اور اپنا ضمیر سبق لینے کی بہترین جگہوں میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص اپنے دل میں بڑا بنا اور اپنی چال میں اکڑ کر چلا، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصے میں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، جب تو چاہے کہ تجھ سے لوگ محبت کریں تو دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تقدیر تمہیں وہ کچھ دکھاتی ہے جو تمہارے دل نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر اللہ پر چھوڑا ہے تو پریشان کیوں ہے، اور اگر بندے پر چھوڑا ہے تو حیران کیوں ہے؟ اگر تم اللہ کے یہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ فرش والوں کی نہیں چلتی جب فیصلے عرش سے آتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو لا حاصل پر روتے ہیں اور حاصل کو رلاتے ہیں۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ غلط ہو تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں۔ زیادہ دور دیکھنے کی چاہت میں بہت کچھ پاس سے گزر جاتا ہے۔ وہ جنہوں نے سردی گرمی صرف کھڑکیوں سے دیکھی ہو اور بھوک صرف کتابوں میں پڑھی ہو، وہ عام آدمی کی قیادت نہیں کر سکتے۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جنہیں اللہ سے محبت ہو۔ اللہ سے محبت کر کے کوئی بھی دنیا کی محبت سے خالی نہیں رہتا۔ وہ غنی کر دیا جاتا ہے، مالا مال کر دیا جاتا ہے، اس جہاں کی محبتوں سے بھی اور اس جہاں کی محبتوں سے بھی۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ رب امتحان میں ڈالتا ہے کیونکہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے، اور انسان امتحان میں ڈالتا ہے کیونکہ گرانا چاہتا ہے۔ انسان تو کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا۔ کبھی ہم کسی کی اور کبھی نہ کبھی کوئی ہماری جگہ لے ہی لیتا ہے، اور یہی اصل میں زندگی کی حقیقت ہے۔ دعا چھوڑنے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ دعا کا انکار اللہ کا انکار ہے۔ جو دعا پر یقین نہیں کرتا وہ اللہ پر یقین نہیں کرتا۔ جب لگے کہ ہر راستہ کھو گیا ہے اور ہر دروازہ بند ہو گیا ہے تو یاد کر لیا کرو کہ اللہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہتا۔ وقت اچھا ہو یا برا بدلتا ضرور ہے، اس لیے اچھے وقت میں کچھ ایسا برا مت کرو کہ برے وقت میں اچھے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں۔ اپنا سفر جاری رکھیں۔ خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر مشکل ہی ہوا کرتے ہیں۔ خوش رہا کرو، کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے۔ جو لوگ ہر چیز خوشی سے اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں وہ یقینی طور پر ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ پائیں گے اور اس کی مدد پائیں گے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی ضرورت بدترین تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ کچھ مردوں کا جنازہ ہی پہلی بار انہیں مسجد لے کر آتا ہے، اور کچھ عورتوں کا کفن ہی پہلی بار انہیں پردہ کرواتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں،
جنت کا تصور دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے ہے۔ اگر جنت کو پانے کے لیے دنیا کو بگاڑنا پڑے تو دنیا کو مت بگاڑو، بلکہ جنت کے اس بگڑے ہوئے تصور کو سنوارو۔ جو قیمتی چیزیں ہمیں بن مانگے مل جاتی ہیں، بدقسمتی سے ہم انہیں پھر قیمتی نہیں سمجھتے۔ انسانوں سے غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، غلطی کا اعتراف کر کے سرخ رو ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ جیتنے والے کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ہارنے والے کی 100 وضاحتیں بھی ناکافی ہوتی ہیں۔ انسان بڑا ہے تو اپنی سوچ کی وجہ سے، شریف ہے تو اپنے بول کی وجہ سے، قابل احترام ہے تو اپنے عمل کی وجہ سے۔ محبت تو دراصل وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کل میں ہوشیار نوجوان تھا، دنیا بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار بوڑھا ہوں، خود کو بدل رہا ہوں۔ قانون ایک ایسا مکڑی کا جال ہے جس کو پھاڑ کر طاقتور بچ نکلتا ہے اور غریب پھنس جاتا ہے۔ ہر نیا لمحہ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ بے عمل قوموں کی امیدیں مایوسی سے زیادہ ہلاک کرنے والی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کو عبادات بے وقوفانہ لگے تو اپنے گھٹیا اور بدترین خیالات بھی عظیم لگنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو وہ فصل پسند نہیں جو آپ کاٹ رہے ہیں تو آپ ان بیجوں کی جانچ کیجئے جو آپ بو رہے ہیں۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے 2 طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے کو تلاش کرو۔ ہمارے آباء و اجداد نے کہا ہے کہ ایک راز جو آپ کے منہ میں نہیں رک سکا، دوسروں سے کیوں امید کرتے ہو کہ وہ اسے روک لیں گے؟ آج امت مسلمہ کا سارا زور مسلمان بننے میں نہیں، مسلمان دکھنے میں ہے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا، محرومی کیا، جیت کیا اور ہار کیا؟ اے میرے رب، علم دینا تو عمل بھی دینا، ورنہ عالم کی جہالت سے بچانا۔ معافی کے بعد معاملہ خطا کار اور خدا کا ہے، ہمیں خدائی منصب سنبھالنے کی اجازت نہیں۔ انسان جب حیوان بن جائے تو اس کا نہ کوئی مذہب رہتا ہے اور نہ کوئی مسلک۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ ہم نے محبتوں، رحمتوں اور خوشیوں کی گنتی چھوڑ دی، اب ہم صرف دکھ، درد اور پیسے کو گنتے ہیں۔ وقت اللہ تعالی کی امانت ہے، جس کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنا مجرمانہ خیانت ہے۔ شکر ایسی چیز ہے کہ اسے دیکھ کر اور سن کر ہی ہم اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کا مقام ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ تمہارا جو نفس ہے تم اسے اچھے کاموں میں لگا دو، ورنہ یہ تمہیں برے کاموں میں لگا دے گا۔ جو شخص نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سے ٹھیک نہیں ہوتا، حالات کے تھپیڑے اسے سیدھا کر دیتے ہیں۔ جس شخص کے پاس پختہ یقین ہو اور اچھے اخلاق ہوں، وہ شخص ایک ہی وقت میں اللہ اور اس کی مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ مومن اس لیے پاک ہے کہ وہ ذاتی غرض
اور اپنے مقصد نہیں رکھتا، وہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کی رضا سے ملا دیتا ہے۔ مومن کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل سے ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس وہی ہو جو خدا چاہتا ہے۔ آپ اس بات کا فیصلہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ خدا نے اپنے فیصلوں میں آپ کی رائے طلب ہی کب کی ہے؟ دنیا کی کوئی چیز اتنی صاف اور شفاف نہیں جتنا صاف اور شفاف وہ دل ہے جس پر اللہ کی محبت قابض ہے۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ میرے اللہ، مجھے ہر اس چیز سے دور کر دے جو مجھے تجھ سے دور کر دے۔ اللہ سے فضل مانگو، جب فضل ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، کھوٹے سکے بھی سرے بازار چل جاتے ہیں۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے، جن چیزوں کے لیے تم فکر مند تھے وہ تو بہت چھوٹی تھی اور تم بڑا سمجھتے رہے۔ ناجائز کمائیوں سے بنے ہوئے محلات پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے، ایک ظلم ہے۔ زندگی سے تقاضا اور گلہ نکال دیا جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ خاموش آدمی کو کہا گیا کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا، میں اس لیے خاموش ہوں کہ بولنے سے کہیں میرا مقام کم نہ ہو جائے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، پہلے اللہ دل میں آتا ہے، پھر آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ جتنا اختیار آپ اپنی زندگی میں اللہ کو دیں گے، اتنا اختیار اللہ کی کائنات میں آپ کو مل جائے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آگے بڑھ رہے ہو، ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ اپنے آپ کو بدنصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کی عمر کیا ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ کس عمر کی سوچ رکھتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے قراری سے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں، اور انسان کی سب امیدیں پوری ہونے والی نہیں ہیں۔ تم نے اللہ کو دل سے نکالا، اس نے تمہارے اندر سے اطمینان کو نکال دیا۔ اب تمہیں سکون اور امن نہیں، دل کا سکون حاصل نہیں، اللہ کی تمہارے ہاں گنجائش نہیں، تو تمہارے دل کے سکون کی بھی تمہارے لیے گنجائش نہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ کسی کا دل قرار نہیں پائے گا مگر اس کے ذکر کے ساتھ، یہ نسخہ بدلتا نہیں ہے۔ کامیاب مسکراہٹ کے پیچھے بڑے آنسو چھپے ہوتے ہیں۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔ انسان کا مطالعہ چھوڑ کر کائنات دریافت کرنے چلا ہے، اور کائنات کی عظیم اور لامحدود وسعتوں میں تنہائی کے سوا کیا ملے گا؟ موت سے بچنے کی کوشش نے انسان کو ہلاک کر دیا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، جو شخص دوسروں کے غم سے بے غم ہے وہ آدمی کہلانے کا حقدار نہیں۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ ہر وہ دل جو کہ عشق کے بغیر ہے، اگر بادشاہ بھی ہے تو ریشمی کفن کے سوا کچھ نہیں ہے اور قبر کے سوا کچھ نہیں۔ ہزار پردوں میں تو خود کو چھپا لے، لیکن میرا ہونا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔
تیری کریمی کے آسرے پر ہم فقیروں کی زندگی ہے، جسے تو عروج بخشے اسے خیال زوال کیسا۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے، کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند ہوں۔ رحم کرنے والے کا کام ہی یہی ہے کہ رحم کرے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے، اور یہ رحم ہوتا ہی رہتا ہے، دعا سے خوف دور ہوتا ہے، اور دعا کا حاصل ہی یہی ہے کہ یہ ہمیں ہمارے خوف سے نجات دلاتی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو، اور وہ اس کے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعائیں اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ جانے حشر میں کیا حشر ہوگا، چلا ہوں میں عمر برباد کر کے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، دل کا موم ہونا اللہ کا قرب ہے۔ توبہ کر لی جائے تو ایک اچھے وقت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے، سمجھو کہ وہ ٹل سکتا ہے۔ رب اپنے چاہنے والوں کا کچھ رہنے دیتا ہے کبھی سوائے اپنے؟ حال کے بدحال ہونے کے باوجود مستقبل کے خوشحال ہونے کی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ سکون اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمیٹنے کا نام ہے۔ آپ اللہ کے کام میں کیوں نہ کہو، آپ اللہ سے یہ نہ پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھو کہ وہ پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ جس انسان کی اپنے ماحول سے اپنے آپ سے صلح ہو، وہ پرسکون رہے گا۔ برائی کو نیکی سے دور کرنے والا پرسکون رہے گا۔ اپنے دل سے گندگی اور کدورت کو دور کرنے والا پرسکون رہے گا۔ اپنی زندگی کو کسی کا احسان سمجھنے والا پرسکون رہتا ہے۔ کچھ لوگ خدا سے محبت کرتے ہیں، صرف خدا سے اور بس، لیکن خدا کے بندوں سے نہیں۔ خدا کے بندوں سے محبت نہ کرنے والوں کو خدا کیسے پسند کر سکتا ہے؟ خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو مخلوق کے محب اور خالق کے محبوب ہیں۔ اللہ کی محبت کا راز انسان کی محبت میں ہے۔ اللہ معبود ہے، انسان محبوب۔ اللہ کی راہ انسانوں کی راہ ہے، انعام پانے والے انسانوں کی۔ اس اندھے کا کیا علاج جو قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے اور اپنے آپ کو اندھا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ سب سے خطرناک انسان وہ ہے جو بے حس ہو۔ بے حسی ایک روحانی بیماری کی انتہائی شکل ہے۔ اللہ کی نعمت سے بغاوت زوال کا آغاز ہے، اور استغفار کا سفر عروج کا آغاز ہے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ تربیت اور پالنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کے اخلاق بتاتے ہیں کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے شمس تبریز سے پوچھا کہ تصوف کیا ہے؟ اس نے کہا، دل میں خوشی محسوس کرنا جب دکھ ظاہر ہو۔ آپ فرماتے ہیں، میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ میری روح کو کوئی ساتھی مل جائے، پھر مجھے معلوم ہوا وہ میں خود ہی ہوں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے عقل نہیں، محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔
الفاظ کے صحیح استعمال کی توفیق نعمت ہے۔ یہ نعمت بھی کم انسانوں کو نصیب ہوتی ہے۔ الفاظ سے ماحول کو خوشگوار بنانے کا کام لیا جائے تو بڑی بات ہے۔ خالی الفاظ نگلنے اور الفاظ اگلنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ الفاظ سے ماحول روشن کیا جائے، الفاظ سے دلوں کو خوش کیا جائے، الفاظ سے تعمیر ملت کے عظیم کام میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، روزی تو ہم تمہیں دیں گے، اور بہتر انجام تقوی کا ہی ہے۔ انسان کی محبت کے بغیر خدا کا سجدہ انا کا سجدہ ہے۔ بادشاہ کا جرم تمام جرموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسانوں کی خدمت کرنے والا میرے خیال میں ویسا ہی ہے جیسے اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تو نفسانی خواہشات کو ترک کر دے گا تو آخرت کی نعمتوں کا لطف محسوس کرنے لگے گا۔ نیک لوگ چلے گئے اور ان کے اچھے اعمال باقی رہ گئے، اور برے لوگ بھی چلے گئے اور ان کے ظلم اور لعنت باقی رہ گئے۔